بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى البزار وابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا العشر. وقال أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة واليوم الموعود يوم القيامة. صححه الألباني وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 جو حسن ہجری ہے اس کے آخری مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی کل یا پرسوں عرفے کا روزہ بھی آنے والا ہے، تو اسی سے متعلق آج ہمارا خطبہ ہے یوم عرفہ. یہ عرفے کا دن کیا ہے، اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے کئی نبیوں نے اس میدان میں جو ہے اپنا وقت لگایا ہے. اسی طریقے سے یوم عرفہ جو اس کی اصل میں جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور صحیح احادیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے. سلف صالحین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان عرفات میں جاتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور یہ دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ بروج کی شروع کی 3 آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قسم کھاتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، کہا قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، کہا قسم ہے جمعہ کی. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے جو ہے قیامت کے دن کی اور جمعہ کے دن کی، یوم عرفہ کی. معزز حاضرین، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہیں. جیسا کہ ہم نے بزار ابن حبان میں جو حدیث آئی اس کو ہم نے پڑھ کے سنایا. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا الایام العشر، کہا 360 دنوں میں رمضان کے بعد اگر کوئی افضل دن ہے تو یہی 10 دن ہیں. انہی 10 دنوں میں تقریباً 9ویں ذی الحجہ کا دن جو ہے یوم عرفہ کہلاتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جب کبھی کسی دن کی کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، اس کا فائدہ بتانا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا قیامت کے دن کی، قسم کھایا جمعہ کے دن کی، اور قسم کھایا عرفے کے دن کی بھی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے والیوم الموعود، اس سے مراد قیامت کا دن ہے. وشاہد ومشہود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی جمعہ کے دن کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے ساتھ امت جو رویہ اپنا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے آپ کی روحانی تربیت کے لیے ٹینشن کو دور کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے زندگی میں انقلاب لانے کا یہ دن ہوتا ہے، تو ہم اس دن کو معمولی سمجھ کے جیسے گزارتے ہیں ویسے عرفے کا دن بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی عرفے کے دن کی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کو مشہود کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں مشہود کا مطلب وہاں حاضر ہونا.
چونکہ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان میں حاضر ہوتے ہیں، ایک معنی بعض لوگوں نے یہ بیان کیا، بعض نے کہا کہ چونکہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کے دن خطیب ممبر پر چڑھ جانے کے بعد فرشتوں کے ہاتھوں میں جو رجسٹر ہوتا ہے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، جیسا حدیث میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے ساتھ ساتھ عرفے کا دن وہ دن ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، وہاں لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں میدان میں، وہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، عرفہ، یوم عرفہ، یہ لفظ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرفے کا کیا معنی ہے۔ یہ عرفے کا جو لفظ ہے قرآن میں بھی آیا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ یہ عرفے کا کیا معنی ہے، کیوں عرفہ میدان پڑا ہے، اس تعلق سے نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی صحیح حدیث ہے، بس علماء نے اپنے طور پر اجتہاد کر کے کوشش کر کے بتایا، ہو سکتا ہے عرفے کا معنی یہ رکھ دیا گیا ہو۔ لہذا وہ کیا اقوال ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ عربی زبان میں عرفہ کا معنی پہچاننے کا آتا ہے، عرفہ معنی پہچاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے دنیا میں اتار دیا تھا نا، تو بولتے ہیں عرفہ وہ میدان ہے جہاں دنیا میں آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام اترنے کے بعد اسی میدان میں ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں برا ہے اچھا کون ہے یہ دونوں کو پہچان لیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عرفہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں حاضر ہونے والوں کی نیتوں کو جان لیتا ہے، اس میں جنتی کون، اس میں جہنمی کون، اس میں کون نیک نیت سے آیا ہے، کون ریاکاری بن کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن فرق کر لیتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کا جو میدان ہے کہاں واقع ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ مکے سے تقریباً 20 پر 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ عرفے کا میدان، اور عرفے کا جو میدان ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے زمانے میں بھی پیش آیا تھا کہ عرفے کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، تو یہ مکے سے 22 کلومیٹر کی دوری پر یہ میدان واقع ہے۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کا جو میدان ہے نا یہ کوئی دنیا کے دوسرے پلے گراؤنڈ کی طرح نہیں ہے، یہ بڑا ہی اہم میدان ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبی یہاں ٹھہر چکے ہیں۔ حج پہلے تھا لیکن بگڑی ہوئی شکل تھی، جیسا کہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں آج کے دن میں جو دعا پڑھتا ہوں میرے سے پہلے نبیوں نے بھی وہی دعا پڑھی، یہ میرے سے پہلے نبیوں نے جو دعا پڑھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میدان میں ٹھہرنے والے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہاں حج کر چکے ہیں۔ معزز حاضرین، عرفے کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ عرفے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، آپ مینا کو لے لیں گے تو ہر جگہ ٹینٹ نظر آئیں گے، لیکن عرفے کا میدان آپ کو حد نگاہ تک جو ہے حجاج کا سمندر ہی نظر آئے گا۔ دیکھو 2 چادریں پہن کے نکلتا ہے مرد، کیا کرتا ہے نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر، بس ان کے درمیان میں کہیں عورتیں برقع پہنتے ہوئے نظر آتی ہیں، ایسا منظر نظر آتا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے، مکہ مدینہ یہ عرفات مینا مزدلفہ میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ لوگ تو دنیا میں کینیڈا ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مکے مدینے کو جاتے ہیں عرفہ مزدلفہ میں جو ہے جاتے ہیں حج کو، ان کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حج کیے 10ویں ہجری میں، اس سے پہلے قریش کیا کرتے تھے، قریش بھی حج کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے مکے سے نکل کے مینا جاتے، مینا جا کر مزدلفہ جا کے رک جاتے، مزدلفہ سے آگے ہے عرفات کا میدان، کیوں نہیں جاتے؟ بولتے ہمارے باپ دادا عرفات کو نہیں گئے اس لیے ہم بھی نہیں جائیں گے، ان کو غیرت آ جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بدلنا چاہا اور وہ حج بنانا چاہا جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حج کب فرض ہوا، 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 2 ہجری میں ہی حج کو فرض قرار دے سکتا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو، روزے کو، زکات
زکوٰۃ کو سب 2 ہجری میں فرض قرار دے دیا، لیکن حج کو 9ویں ہجری میں پورے مدینے کا پورا 9 سال گزر چکے تھے، ہجرت سے تقریباً 9 سال کے بعد اس کو حج فرض کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں تک تو آتے ہیں کفار قریش، اب آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا میں جاہلیت کے حج کو ختم کر کے اسلامی حج کی تصویر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں عرفات کو مکمل طور پر جاتا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ گئے۔ عرفہ کب جانا چاہیے یہ بات بھی آپ سن لیجئے، یہ حج کو اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ حج نہ کر لیں۔ میں ہزار آپ کو یہاں میپ کے ذریعے بتاؤں، سمجھ نہیں سکتے آپ۔ حج کرنا ہو، جو آدمی حج کر لیتا ہے اسے زندگی میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حج کے کیا کیا اہم مسائل ہیں۔ لہذا کب جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کو 9ویں تاریخ کو زوال سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے 9ویں تاریخ کی صبح سے حجاج کے قافلے مردوں کی شکل میں عورتوں کی شکل میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے، دنیا کے کسی مذہب کے نام پر جمع ہونے والے اتنے افراد نہیں ہو سکتے جیسے اسلام کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کو پہنچ گئے زوال سے پہلے عرفہ، اور عرفے کا پورا میدان جہاں آپ ٹھہر سکتے صرف ایک جگہ ہے، وہاں وادی عرنا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے عرفے کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرفے کے میدان میں کوئی مسجد نہیں تھی، آج مسجد ہے، مسجد نمیرہ کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں ٹھہر کر بتائے لوگوں میں یہ جہاں ٹھہرتا ہوں نا یہ بھی عرفہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میدان میں جہاں تک چاہے تم ٹھہر سکتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 لاکھ تھے، آج تو حجاج کی تعداد تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بتا دیا اس میدان میں جہاں چاہے تم ٹھہر سکتے ہو۔ اور معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے عرفے کے دن، آپ نے پانی منگوایا، دودھ منگوایا، اونٹنی پر بیٹھ کر پی کر یہ بتایا کہ جو ہے حاجی کے لیے عرفے کا روزہ نہیں ہے۔ اگر اسلام حاجی کے لیے عرفے کا روزہ رکھ دیتا تو وہ افطار کرتا اور اپنے آپ کو سنبھالتا، دعا کا کرتا، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالتا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر دودھ پیا، بعض روایتوں میں آتا پانی پیا، یہ بتایا کہ جو ہے یہ عرفے کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت میں عمل کرنے کا جذبہ آ گیا کیا؟ لوگ کیا کرتے؟ حج بھی کر رہے ہیں، عرفے میں بھی ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف اور ساتھ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا لا۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ عرفے کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے وہاں کیا کیا؟ جانے کے بعد ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت ملا کے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان 2 اقامت کے ذریعے آپ نے وہ نماز پڑھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلک کے لوگ جو ہے بولتے نہیں 4 ہی پڑھنا، 4 ہی پڑھتے، زندگی میں ایک حج ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی تو حج کیسے قبول ہوگا؟ وہ حج میں برکت کیسے آئے گی؟ وہ حج مبرور کیسے ہوگا؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے کا ایک جملہ اگر دنیا بھر کے سارے خطبہ دینے والے علماء اس خطبے کی تشریح کرتے رہے قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین خطبہ دیا، اتنا بہترین خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری زبان سے جو بات نکلتی نا وہ حق رہتی ہے، اور آپ یہ بھی فرماتے میں مختصر بولوں گا لیکن سمندر کو کوزے میں بھرنے کی طرح جملے ہوں گے۔ لہذا آپ اس خطبے کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی طبقے کو اس میں فراموش نہیں کیا۔ آپ نے نوجوانوں کو للکارا، آپ نے بیویوں کے حقوق بتائے، شوہروں کو سمجھایا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ بہرحال اگر اس خطبے میں ہم چلے جائیں آپ اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ تو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا وہ منشور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پیٹ پر خطبہ دیا، اور خطبے کے آخر میں کیا فرمایا؟ لوگوں دیکھو میرے سے جتنا حج کے احکامات سیکھنا ہو سیکھ لو۔ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، یہ آپ کا پہلا حج بھی تھا، آخری حج بھی تھا، اور قیامت تک سارے مسلمان بھی حج کر لیں لیکن نبی کے ایک حج کے مطابق بھی وہ حج نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا لوگو خذوا عنی مناسککم، اگر حج کو نبوی انداز سے دیکھنا ہو تو میرے حج کو دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو سن کر صحابہ بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، فرمایا اس کے بعد میری تمہارے سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ مطلب کیا؟ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے گا، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ معزز حاضرین، اس خطبے کے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا 23 سالہ نچوڑ پیش کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ 1 لاکھ صحابہ اکرام، یہ بھی دیکھو کرامت صحابہ اکرام کی۔ اب جیسے ہمارے سامنے مائک ہے، اگر یہ مائک آف ہو گئی تو عورتوں کو خطبہ سنائی نہیں دے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامت کیسے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام اپنے گھروں میں ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، اچھی طرح وہ خطبہ سنے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ نہ مائک نہ کچھ، اللہ تعالیٰ کیسے سناتا ہے دیکھو۔ مینا میں بولتے ہیں وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، ہم اپنے ٹینٹوں میں گھر میں ہیں، لیکن اللہ کی نبی کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی ہے، اور خطبے کو الٹا سیدھا بیان بھی نہیں کیا صحابہ اکرام نے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ بیان کیا نا، کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی سے ایک بات چھوٹی تو دوسرا صحابی بیان کرتا، دوسرے صحابی وہ بات چھوٹی تو اور ایک صحابی بیان کرتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ آپ نے اندر فرمایا، اور انداز دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس خطبے کے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا اے عرش والے، تو نے مجھے 23 سال نبوت کے دنیا میں دیے، میں نے اپنی پوری ذمہ داری، میں امین ہوں نا، میں امین ہوں، میں نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی ہے، اے عرش والے تو گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے رب، میں اپنے پورے صحابہ اکرام کو گواہ بناتا ہوں، اور سب سے بڑی سچی ذات تو ہے، اس لیے میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، آپ دنیا میں آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد جو تگو دو کی اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا، وہ تو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کا دن بڑا بہترین دن ہوتا ہے، اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ ہم چونکہ دور رہتے ہیں تو روزہ رکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، ورنہ تو عرفے کا روزہ، عرفے کا دن بڑا انقلابی دن ہے۔ معزز حاضرین، عرفہ کے کیا فضائل ہیں؟ یوم عرفہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، جس دن کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 دن دنیا کے افضل ہیں، ان 10 دنوں میں یہ 9واں دن ہے، یہ سب سے پہلی فضیلت ہے۔ اس طرح معزز حاضرین، عرفے کا دن حجاج کے لیے بڑا خوش نصیب دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن بندوں کو جہنم سے زیادہ آزاد کرتا ہے۔ جیسے رمضان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں نا، ویسے ہی چیز عرفہ کے دن بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بہت لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یعنی عرفے کا دن کون سا دن ہے؟ جس دن وہاں بندے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں پر روتے نا، اللہ کو وعدہ بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن زیادہ بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ روایتوں میں ایسے آیا، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے عرفے کے دن حاجیوں سے قریب ہوتا ہوں، اور فرشتوں کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، دیکھو اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ بندے کیوں آئے تم جانتے ہو۔ ایسے فخر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کے دن کی فضیلت، اور ایک فضیلت ہے وہ کیا؟ یہ دن جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے عرفے، جیسے جمعہ کے دن قبول ہوتی ہے، تو حاجی کے لیے یہ خاص کہا گیا کہ حاجی جب عرفے میں دعا کرتا ہے، دعا کی ساری شرطوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ غیر حاجی جب وہ میدان عرفہ میں یہاں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس بارے میں ہم سلف میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ عرفہ کے دن کیا کرتے تھے، امام احمد وغیرہ کے زمانے میں مسجدوں میں بند ہو کر دعا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں عرفے کی دعا کا مطلب یہ حاجی کے لیے ہے، یہ غیر حاجی کے لیے نہیں ہے۔ ہم جہاں ہندوستان میں ہیں ہم دعا کر سکتے، لیکن حاجی میدان عرفہ میں رہ کر جو دعا کرے گا وہ دعا سب سے بہترین قبول ہوگی۔
اسی طریقے سے عرفے کے دن کے فضائل میں عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ عرفے کی جو دعا ہے نا میں بھی پڑھتا اور اس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام لوگوں نے بھی پڑھائے۔ معزز حاضرین، عرفے کے جو ہے فضائل میں فضائل کیا ہے؟ عرفے کا روزہ۔ اسلام اتنا اچھا مذہب دیکھو، جیسے میدان عرفہ میں حاجی جمع ہو گئے ان کے لیے تو فضیلت حاصل ہو چکی، لیکن غیر حاجی کیا کرے گا؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی بھی میدان میں جو ہے غم سے نہیں کرتا اور ان کو کبھی جو ہے حوصلہ نہیں توڑتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوم عرفہ غفر له سنة امامہ وسنة بعدہ، رواہ ابن ماجہ بہذا اللفظ۔ کہا کہ آدمی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے غیر حاجی، اس کے لیے ایک سال کے اگلے چھوٹے گناہ اور آنے والے سال کے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس سے پہلے گزرے خطبہ جمعہ میں ہم نے کہا موسیٰ کی شریعت سے تعلق رکھنے والا 10 محرم کا روزہ اس کا 1 سال کا ثواب ہے۔ اب چونکہ عرفے کا روزے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی کہ غیر حاجی اگر تمہارے امت میں سے روزہ رکھے گا اس کے لیے گزرے ہوئے سال کے یہ گناہ معاف کیے جائیں گے اور آنے والے 1 سال گناہ معاف کیے جائیں گے۔ لیکن حاضرین، اس حدیث کو سمجھ کر اب یہ نہ سمجھو کہ روزہ رکھ لو اور جو چاہے گناہ کرتے رہو، مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آفر دے رہے ہیں، بلکہ اتنا بڑا جو ہے انعام دے رہے ہیں، اعزاز دے رہے ہیں امت کو، اگر تم جو ہے غیر حاجی ہو تو عرفے کا روزہ رکھ کر مکمل طور پر جو ہے اس کی پابندی کرو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عرفہ کے دن کے فضائل میں اور ایک فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی تجلی ظاہر کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں عرفے کے میدان میں۔ عرفے کے میدان میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہو کر اپنے جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کیسے دھول میں ہیں، سفید چادریں بن کے بندہ کبھی مٹی میں بیٹھ جا رہا ہے، کبھی ہواؤں کا سامنا کر رہا ہے، کبھی گرمی کا سامنا کر رہا ہے، کبھی سردی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا اپنے آپ کو جتنا گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی اٹھ جاتا ہے۔ لہذا اللہ بول فرماتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف کیسے دھول میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے بال کیسے ہیں، یہ کنگھی نہیں کرتے، اپنے ناخن نہیں کاٹتے، صرف کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں کاٹتے۔ تو اللہ فرماتا ہے، دیکھو فرشتوں، میں تم پر ان لوگوں پر فخر کرتا ہوں اور میں آج کے دن ان سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، عرفہ کے دن کے فضائل میں اور ایک فضیلت ہے، عرفہ کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا لفظ بتایا۔ عید کا لفظ جیسا فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل۔ آپ نے فرمایا عرفے کا دن بھی عید کا دن بھی، یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن بھی عید کا دن بھی، اور اسی طرح فرمایا 11 12 13 قربانی کے جو 4 دن ہیں نا ان سب کو ملا کر کہا کہ یہ سب مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں۔ حاضرین، اور ایک اہم بات آپ کے سامنے آپ کہنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ سنے ہوں گے نہیں سنے ہوں گے، یہ بھی سن لیجئے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں جگہ فرماتا ہے، ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا، جمع کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں اے رب تم ہمارے، تو ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم نے عہد کیا، کہاں؟ عہد الگ بولتے اسے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ عہد کہاں ہوا۔ یہ سن لیجئے، عرفہ کے دن ہی چھوا ہے، عرفے کے میدان میں خود ہوا۔ روایت آگے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کے دن کیا کیا؟ آدم کے پیٹ سے اولاد کو نکالا۔ حدیث سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے پیٹ سے اولاد کو نکالا۔ کیسے نکالا؟ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری مخلوق کو اپنی آنکھوں کے سامنے موتیوں کی طرح بکھیرا، ایسے ہی لفظ آتا ہے، موتیوں کی طرح بکھیرا، اور بکھیر کر جو ہے سب سے ڈائریکٹ بات کی، بیچ میں کوئی
ٹرانسلیٹر نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کی اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا کہ اے رب آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا تمام لوگوں کو جو جمع کیا گیا تھا وہ عرفے کے دن ہی جمع کیا گیا تھا، اور اسی دن سارے بندوں سے عہد لیا گیا، دنیا میں جتنے بندے آئیں گے سب سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن یہ بات الگ ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو ہم بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو یاد کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء آئے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنے رب سے جوڑنے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کے فضائل ہوئے، ان تمام فضائل پر غور کرنے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے حج کے کئی ارکان ہیں، جیسے نماز کا رکن سورہ فاتحہ ہے نا، اسی طریقے سے یہ حج کے ارکان میں سب سے پہلا جو رکن ہے یہ عرفے میں قیام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحج عرفہ، کہا حج میں سب سے بڑا رکن اگر کوئی ہے تو وہ عرفے میں رکنا ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کہ وہ 9ویں تاریخ کو زوال سے پہلے وہ عرفے کے میدان میں چلا جائے۔ اگر کوئی نہیں جا سکے تو کیا ہوگا؟ علماء نے بیان فرمایا کہ چلے جائے، وہاں دیر بھی ہو جائے تو چلے جائے، لیکن اگر کسی آدمی کا وقوف عرفہ چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو آئندہ سال آ کر حج کرنا ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ لہذا یہ وقوف عرفہ بڑا اہم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جیسے جمعہ کے دن لوگ دیر سے آتے ہیں، کبھی جمعہ چھوڑ دیتے، ویسے حج کے تعلق سے بھی امت کے اندر بڑی بے دلیاں شروع ہو گئیں۔ جدہ میں رہتے، ادھر ادھر رہتے، لیٹ نکلتے، کب آتے؟ عرفہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے آتے۔ ان کو دعاؤں کا پورا موقع چلا گیا، اور حج کے عرفے کے میدان میں رک کر اپنی روحانی تربیت اور ان تمام میدان میں رہتا ہے نا، بندے کے ذہن پر، بندے کی عقل پر اور بندے کے چہرے اور جسم پر بڑا بہترین اثر مرتب ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، ان احادیث کو پڑھنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، عرفے کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے نا، بندے کو اپنے رب سے دعا کرنا چاہیے، رب مجھے زندگی میں حج کی سعادت سے مالا مال فرما۔ زندگی میں ہم کہاں جا کر آتے ہیں، لوگ دبئی جاتے تجارت کے لیے، لوگ پتہ نہیں کینیڈا سب جاتے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ حج کر لیں گے نا، مکہ مدینہ دیکھ لیں گے، آپ کو وہ مقامات دیکھنے بار بار دل آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمین کے بارے میں بولتے لوگ، مکہ مدینہ یہ مسلمانوں کی دو آنکھیں ہیں۔ یہ اسی طریقے سے مکہ مدینہ مسلمانوں کا دل اور دماغ ہے۔ جیسے ہم دونوں آنکھوں کے ذریعے زندہ نہیں رہ سکتے نا، ہر مسلمان کی پہلی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زندگی میں جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، جب تک پیسہ دیا ہے، مکہ مدینہ کی زیارت مکمل طور پر کر لے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ مکہ مدینہ جا کر آ جائیں گے نا، زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر ہم اور آپ گنہگار ہیں، گناہ چھوڑ دیں گے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول فرما بردار بن جائیں گے۔ بہرحال یہ مکمل طور پر یہ دن بڑا بہترین دن ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ ہر حاجی کو اس دن نار جہنم سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عرفے کے دن کی کے بارے میں کہتے ہیں، جو آدمی عرفے میں قیام کرتا ہے نا، اس دن زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے عرفے میں جب تک رہیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہم ہر جگہ رہتے ہیں، اگر میدان عرفہ میں اگر کوئی حاجی حرام چیزوں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو نہ بچائے، عام میدانوں کی طرح وہ میدانوں میں رہنے لگے، اس کا حج مبرور نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اگرچہ علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا، بعض علماء نے صحیح کہا ہے۔ کیا کہا؟ یوم عرفہ ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ لسانہ غفر لہ، فرمایا عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن آدمی کو چاہیے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ مثلا آج کوئی حج کو چلا گیا، حج کی روح نہیں جانتا، اگر کوئی ایسا پاپی ہے جو میدان عرفہ میں گانے سن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہیڈ فون لگا گانے سن رہا ہے، اگر کوئی اپنی زبان سے عورتیں کیا ہوتی ہیں ہم آپ کو بتائیں، آج کل مکہ مدینہ پکنک کی جگہ بن گئے آئے، اور بعض لوگ تو ایسا ہی دیکھا گیا، حج کو جاتے، حج کے بعد زندگی حج سے پہلے سے بدتر ہو جاتی، ان کو یقین ہو جاتا اللہ معاف کر دیتا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ یہ
تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں، ان لوگوں کو حج کا خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، کہاں بیٹھے غیبت چغل خوری، جو یہاں بات کرنے کا موقع نہیں ملا اس دن باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی کی لڑکی کو دیکھ کر بولے اس کو بہو بنا لیں گے فلاں فلاں۔ بہرحال ہم بتاتے ہیں اس دن سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آدمی اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگاتا ہے، اگر یہ پوری زندگی لوگوں کے لیے لگاتا ہے، اگر ایک دن اللہ تبارک و تعالی لگائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ معزز حاضرین، دعا جو ہے مکمل طور پر بار بار کریں، اور اس طریقے سے قرآن کریم نے یہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر حاجی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا جو ہے دے دیتے، وہ نہ روزہ رکھ پاتا نہ تو حج کر پاتا۔ روزہ کیوں نہیں ہے حاجی کے لیے؟ اس لیے کہ اس کو چل کر جانا ہے مزدلفہ، وہاں سے مینا جانا ہے، اور سب سے بڑی بہترین عبادت جو عرفے کے دن ہوتی ہے وہ دعا کرنا ہے۔ اگر ہم اسے روزہ رکھنے کے لیے بول دیے تھک کر سو بھی سکتا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے، حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، تاکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ کھا پی کر کے مکمل طور پر دعا کریں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ تو عرفے کے صحیح فضائل تھے، لیکن امت میں عرفے کے کچھ موضوع فضائل بھی مشہور ہو گئے، وہ بھی کیا ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے اگر عرفے کا دن جمعہ کو آیا تو 70 حج کا ثواب ملتا، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا عرفے کا دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عرفے کے دن روزہ رکھے، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، آنے والے 1 سال گناہ معاف ہوتے، لیکن پتہ نہیں فضائل کی حدیثیں آ جاتی ہیں تو لوگ پتہ نہیں کس سے لے لیتے ہیں۔ اور ایک بات مشہور ہو گئی ہے، عرفے کے دن شیطان چھوٹا ہو جاتا، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ عرفے کے دن زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہ بات ثابت ہے، لیکن یہ کہنا کہ جیسے جیسے بندوں کو آزاد کرتا جاتا تھا شیطان چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے لوگ مکمل طور پر یہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، عرفے کے دن کے تعلق سے بڑا بہترین نقشہ کھینچا اللہ القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا کہتے ہیں کو کہا اس دن کتنے لوگ ایسے گناہ ہیں، گنا گناہ، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لغزشوں سے مکمل طور پر جو ہے سرپوشی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کتنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کتنی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے مصیبت زدہ لوگ اس دن دعا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے عرفے کے میدان میں جن پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور آگے کہا عرفے کے میدان میں جو گیا نا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور جو آدمی اس دن عرفے کے دن کی قیمت نہیں سمجھا اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کے تعلق سے اور حجاج کے تعلق سے فرمایا یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کی پارٹی اور اللہ کے وفد ہیں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو مکمل طور پر قبول بھی ہوتی ہے۔ اور عرفے کے دن حاجی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے۔ آپ عرفے کے میدان میں دیکھو، مرد خصوصاً اس کے پاس 2 چادریں، نیچے ایک چادر بنا اوپر ایک چادر اوڑا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، بس بیلٹ باندھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی جانور پر سوار تھے، اس پر ایک معمولی سا کپڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سوار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب یہ میری جو سواری ہے نا اس کی قیمت 4 درہم کی بھی نہیں ہے، اتنا معمولی سا میں حج کر رہا ہوں، پروردگار میرے حج کو تو ریاکاری سے بچا لے اور میرے حج کو تو دکھاوے سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا یہ کرنے لگے۔ اور عرفے کے دن میں ہوتا کیا ہے، بندہ کہیں بھی بیٹھے مٹی پہ بیٹھ رہا ہے، کیوں بیٹھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا، یہ عرفے کا دن ہمیں بتاتا ہے ہم اللہ کے سامنے جتنا چھوٹا ہوں گے نا، اپنے آپ کو جتنا چھوٹا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دنیا والوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف تو مکمل طور پر نوازے گا۔ اور یاد رکھو کیسا، عرفے کے میدان میں عورتیں تو سر پر اوڑھ سکتی ہیں لیکن ایک مرد نہیں اوڑھتا، بال پورے اٹے ہوئے ہیں، اپنا پورا چہرہ ہے، اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے ہوئے 5 دن گزر گئے، صرف کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ کرتا ہے، پورا سر کھلا، سر کے اوپر مٹی، یہ سب کیوں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پورے
میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اور عرفے کا دن وہ دن ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت براہ راست حجاج پر پڑتی رہتی ہے۔ معزز حاضرین، عرفے کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمع ہو جاتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، دیکھو کتنے خوش نصیب، حاجیوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کو بتا کر کہتا ہے دیکھو ان لوگوں کو کیوں آئے لوگ، ایسے انداز پہ دیکھو کیوں آئے یہ۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ پہ کہتے ہیں یہ آئے کیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کر کہتا ہے یہ میرے بندوں نے اپنے گھر کو چھوڑا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے مال کو چھوڑا، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے حج کا سفر بڑا تھکا دینے والا سفر ہے، اسی لیے شریعت نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو فرض قرار دیا، مکے سے مینا کو جانا، مینا سے مزدلفہ ہوتے ہوئے عرفے کو جانا، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑنا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا اور اپنے بدنوں کو چھوڑا، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے۔ معزز حاضرین، دنیا میں آپ کسی کے پاس سے مدد مانگنے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتے نا، یہ جملہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھکاری بن کر جب اپنے رب کے دربار میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے دروازے سے کوئی دھتکارا نہیں جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، یہ حجر اسود کے بعد وہ جو جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ملتزم، وہاں چمٹ کر لوگ دعا کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ لوگوں کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی آدمی اپنے گناہ پر رو رہا ہے اور کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر مغفرت چاہ رہا ہے، کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں مانگ رہا ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے دروازے دیکھ کر علماء نے یہ لکھا دنیا کے ہر دربار دھتکارے جا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسے ہے جہاں سے دھتکارے نہیں جا سکتے۔ معزز حاضرین، عرفے کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، جتنا تھکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مکمل طور پر یہ کرے گا۔ معزز حاضرین، عرفے کا ماحول جیسے ہم نے کہا لوگ نماز پڑھ لیتے بس موبائل میں کھیلتے رہتے، آج کل تو یہ موبائل ایسا ہے جو بڑے بڑے جگہوں کی فضیلت کو بھی مکمل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لوگ کیا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، موبائل میں کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا عرفے کے میدان میں، عرفے میں بدعت، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندہ عرفے میں جاتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر کوئی بندہ عرفے کے دن بدعت کرتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے بجائے مکمل طور پر دور ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، یوم عرفہ کی کیا خصوصیت ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ عرفے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی اونٹی پر بیٹھے ہیں، اس وقت یہ آیت اتری، جبرائیل لے کر آئے۔ آیت کا معنی کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد دین میں کسی نئی چیز کو پیدا کرنے کی نہ تمہارے اندر طاقت ہونا چاہیے اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اور میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے جو آج میں تم کو دے رہا ہوں۔ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا معلوم، اے عمر، تمہارے نبی پر جو آیت اتری نا عرفہ کے دن، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی ہم عید منا لیتے اس کو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے یہودی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں، اور وہ جمعہ کا دن تھا، عرفے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر وہ آیت اتری، اور عرفے کا دن جیسے ہم نے احادیث کا حوالہ دے کر کہا وہ بھی عید کا دن ہے۔ معزز حاضرین، عرفے کے دن کی فضیلت یہ بھی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی قسم کھاتا ہے، جیسے جمعہ کی قسم کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بھی عرفے کی قسم کھایا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس دن عبادت کرتے ہیں اور بندوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے ہی اترتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ دن کیا ہے؟ یہ دن بندوں سے توحید کا عہد و پیمان لیا گیا۔ علماء نے کہا جگہ بھی بڑی، دن بھی بڑا، اور جو عہد لیا گیا وہ بھی بڑا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ مغفرت کا دن، فخر کا دن، یہ دن
دن آتا نا، اللہ تبارک و تعالی حجہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے صرف میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، میں تمام کو معاف کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، عرفے کا کیا پیغام ہے؟ 5 منٹ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عرفے کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، دنیا کی کوئی بھی جگہ فضیلت والی نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بتایا ہو۔ یہ عرفے کا میدان فضیلت کا میدان، مزدلفہ کا میدان اور مینا کا میدان، اللہ تک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس کو افضل قرار دیے اسی کو ہم افضل قرار دینا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے کسی میدان کو ہم جو ہے افضل قرار نہ دیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں، آج لوگ مکے کی اہمیت نہیں جانتے، مدینے کی اہمیت نہیں جانتے، ان کے پاس عرفہ کی، مزدلفہ کی اور مینا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امت میں اہمیت ہے تو مزاروں کی، مزاروں کے پاس جو بڑے 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 میدان لگے رہتے ہیں، لوگ جا کے اس کو چومتے چاٹنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، عرفے کا، مینا کا، مزدلفہ کا، ان میدانوں کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی میدان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ دادا کی خبر کے پاس چلے گئے، ممبئی میں دیکھے پورے آس پاس میں سمندر ہے، بیچ میں خبر ہے، اس پہ جا کے پانی چاٹنا یہ کرنا، اور جیسے غیر مسلم حضرات پیپل کی درخت کو چومتے چاٹتے، ویسے مسلمان بھی جہاں 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 جو ہے مزار رہتی ہے اس کے آس پاس کے درختوں کے اطراف میں نعوذ باللہ طواف کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عرفے کا میدان مقدس میدان ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی میدان کو افضل نہیں قرار دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی آپ سن لیجئے، کیا ہے، شیعہ کے پاس کربلا کا میدان نعوذ باللہ مکی سے ذرا افضل ہے۔ استغفر اللہ۔ کربلا کیا؟ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ چند دنوں پہلے عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی، وہ بھی پکا شیعہ، اعلان کرتا ہے دیکھو ہمارے پاس کربلا کی وہ اہمیت ہے جو مسلمانوں کے پاس مکے کی ہے، لہذا ہر شیعہ کیا کرتا معلوم ہے، نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتا ہے، اور جو ان کے پاس کربلا کی مٹی ملتی ہے، وہ مٹی کا تھوڑا سا ٹھکری لے کر جب وہ سجدہ کرنے جاتے تو وہ رکھ کر اس پہ سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے اعلان کیا حکومتی طور پر، اب تک ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد ہمارا قبلہ نعوذ باللہ کربلا ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے، یہ کربلا کو مقدس سمجھتے ہیں اور کربلا کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہاں تک تو ہوا بعض بدعتیوں نے کہا نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ عرش بھی افضل ہے، تو یہیں سے وہ راستے پیدا ہوئے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی جگہ افضل ہے، اللہ اور اس کے رسول بتائے تو یہی افضل ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اسلام ان کے دل میں، دماغ میں، ان کے رگوں میں کیسا رچا بسا، جب حجر اسود کے قریب ہوتے کیا کہنے لگے، اے پتھر تو نفع دیتا ہے نقصان بھی نہیں دیتا، اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ نہ دیتے ہوئے دیکھتا کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ ایسی ہمارے اندر پختہ توحید ہونا چاہیے۔ لہذا کوئی بھی میدان قابل احترام نہیں ہے۔ کوسا میدان؟ بس عرفے کا میدان، مکے کا، مدینے کا، عرفے کے علاوہ مزدلفہ اور مینا کا میدان قابل ہے۔ اور دوسری بات، اس کو رکھ کر ہم خطبے کو اور دوسرا پیغام دینا چاہتے ہیں، فضیلت کی کوئی بھی حدیث سنو تو صحیح حدیث سنو۔ یہ فضیلت من گھڑت اور پتہ نہیں ادھر کے دکانوں سے لوگ کتاب لا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی من گھڑت موضوع غیر مسند روایتیں مت پڑھو۔ اور حاضرین، فضیلت کے تعلق سے ایک بات بتاتے ہیں، فضیلت جب حدیثیں آتی نا تو اس تعلق سے امت کے 3 طبقات ہمارے سامنے۔ ایک طبقہ وہ ہے فضائل کو سن کر سکا رہتا ہے، کیا بھی اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں فضیلت کو سنتے تو سب صحیح سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ الحمدللہ سلفی طبقہ ایسے ہے جو دیکھتا ہے فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو دل جان سے اس پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں فضیلت کے تعلق سے جو بھی قرآنی آیتیں صحیح حدیث آئی ہیں، جان و دل سے اس کو تھامو اور مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور معزز حاضرین، یہ عرفے کا تیسرا پیغام ہے، جیسے ہم نے کہا یہ عرفے کے دن دین مکمل ہوا۔ کوئی بھی حاجی عرفے میں قدم رکھتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ آیت کو یاد کر لے، اور مینا حج کے عرفے کے میدان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے، رب تو نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا دین میں ایک بھی نئی چیز پیدا کرنے کا حق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو امت کے علماء کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی ایک جگہ فرماتے کوئی بھی آدمی دین میں نیا کام کرے گا تو وہ مردود ہے۔ علماء بولتے کہ وہ جو ہے پورا مکمل طور پر اسلام کا خلاصہ جن 5 احادیث میں موجود ہے، مکمل طور پر ان 5 احادیث میں یہ بھی حدیث ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دین مکمل ہو گیا
اور مجھے اور آپ کو کیا کسی بھی انسان کو دین میں نئی چیز پیدا کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے، کہا لوگوں سنو میری مثال اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے نا ان تمام نبیوں کی مثال ایک عمارت ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اور اس بلڈنگ کی آخری اینٹ میں ہوں، ایسے بیان فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا ایک عمارت مکمل طور پر بلڈنگ مکمل ہو گئی، اس میں سے ایک اینٹ کو نکالنے کا حق نہ مجھے ہے، نہ اس میں اینٹ کو داخل کرنے کا حق مجھے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اے امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا امام مالک نے اے آدمی کیا تم اس بھلائی کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا؟ نعوذ باللہ۔ تو حالانکہ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے، احرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے باندھا نہیں جاتا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عرفے کا پیغام یہ ہے، جیسے ہم نے کہا عرفے کے دن کی دعا میں توحید، اور عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جمع کر کے توحید کا عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہاں ہم کہہ کر آ گئے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس توحید کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں عرفے کے میدان میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، 35 لاکھ 40 لاکھ، اس میں موحدین انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ورنہ تو اکثر طبقہ یا تو شرک کا شکار ہے، یہ بدعت کا شکار ہے۔ جو حاجی حقیقت میں عرفے کے میدان میں گیا نا، جیسے گناہوں سے دھلتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے پک کر آتا ہے، ویسے شرک سے، خرافات سے، بدعت سے پاک ہو کر اس کو مکمل طور پر آنا چاہیے، اور حاجی کو میدان عرفہ میں دعا کرنا چاہیے، رب یہی وہ دن ہے جس دن تو نے ہم سب کو جمع کر کے میدان میں تو نے عہد لیا نا، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ رب تو ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور مکمل طور پر شرک و بدعت سے ہمیں مکمل طور پر یہ کر دے۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بدعت و خرافات کے لوگ شرک بھی کرنے لگتے ہیں۔ جیسے عرفے کے میدان میں ایک جبل رحمت نام کا ایک پہاڑ ہے، لوگ وہاں جا کر بھیڑ لگاتے ہیں، حالانکہ لوگوں نے کہا کہ جبل رحمت کے پاس جانا وہ یہ کرنا، اور آج کل جیسے ہم نے کہا یہ موبائل آیا نا کیمرے کا، اس نے تو اخلاص مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا۔ لوگ حالت احرام میں 20 کھڑے ہو کر فوٹو لے رہے ہیں، جبل رحمت کے پاس جا رہے ہیں، اور حج کے دنوں کے علاوہ آپ جبل رحمت پہ چلے جائیں گے تو وہاں عرب لوگ اونٹ چڑھاتے ہوئے آتے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر فوٹو لگتے ہیں۔ ارے عرفے کی کوئی تقدس نہیں ہمارے پاس، جیسے مساجد کی کوئی عزت نہیں رہی، عرفے کے میدان کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کیا ہم اسے ایک پلے گراؤنڈ سمجھ گئے کہ عرفے کے میدان کو اس کا احترام کرو جیسے جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے وہاں سے گزرتے حج کے میدان میں تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے، دیکھو وہ میدان جس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لا شریک لک کہہ کر بندہ کہتا ہے رب تو ہی دنیا میں اکیلا عبادت کے علاقے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بندہ اگر لا شریک لک کے معنی مفہوم کو نہ سمجھے تو بھلا بتاؤ اس کی زندگی سے شرک کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اور یہی جو ہے عرفے کا دن توحید کا دن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں اگر ہم اور آخرت میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں توحید میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے سامنے 90 پنوں کارڈ کھولے گا، ایسے ہی آتا ہے روایتوں میں 90 پنوں کارڈ، یہ کہ کارڈ اتنا بڑا ہوگا جہاں تک ہماری نظر جائے گی اتنا بڑا ہوگا کارڈ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کارڈوں کو اٹھائے گا، بندے کو بولے گا دیکھو بندے تم نے کیا نہیں کیا دنیا میں برائی، دیکھو دنیا میں۔ بندہ سمجھے گا شاید آج میری مصیبت آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے کیا کر دے، جو ہے ہلاک کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کھڑا کر دے گا، دیکھو دنیا میں تم نے گناہ کیا نا، پورا کارڈوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک کارڈ اٹھائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 پنوں کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور یہ کارڈ کو جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فرمایا 90 پنوں کارڈوں پر لا الہ الا اللہ کا کٹ بھاری ہو جائے گا۔ دیکھو قیامت کے دن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عزت سے رہیں، اگر اب ہمارے پاس توحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و اخروی نجات اسی میں مکمل طور پر مضمر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دن سلف کا کیا حال ہوتا تھا سن لیجئے۔ عرفے کے میدان میں جاتے سلف صالحین، کبھی ان کے اندر خوف آتا تو کبھی حیا آ جاتی۔ دیکھیے یہ مطرف ابن عبداللہ بکر المزنی رحمۃ اللہ علیہ میدان عرفات میں جاتے تو کیا بولتے معلوم ہے، بولتے رب میری وجہ سے تو
عرفے کے میدان میں لوگوں پر رحمت جو ہے محروم نہ کر، میرے صرف گناہ کی وجہ سے تو لوگوں پر رحمت نہ اتار، بلکہ رحمت اتارتے رہے، ایسی آ جاتی۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سفیان ثوری کو دیکھتا، سفیان ثوری بہت نیک عالم دینی، کیا کرتے عرفے کے میدان میں اکھڑو بیٹھ جاتے، جیسے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے، روتے، بہت روتے، لوگ جا کر پوچھتے کیوں رو رہے ہو تو کیا بولتے معلوم، دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر قیامت کو یاد کر رہا ہوں، اور قیامت کو یاد کر کے کہتے دیکھو یہ عرفے کے میدان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے بدظن ہیں، بدظن کا مطلب کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یاد رکھیں اگر ہمارے گناہ زمین و آسمان کے بھر کر بھی ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین و آسمان کے بھر کے گناہ بھی لا، اگر اس میں شرک نہ ہو تو میں مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہوں۔ دیکھو کتنی بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس طرح معزز حاضرین فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے، ایسے روتے جیسے کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا ہو، بہت روتے، مغرب کا دن آ جاتا اور بولتے اتنے سارے لوگ ہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو معاف کرے گا کس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس دن پورے عرفے کے میدان میں ایک عجیب طرح کی رونق ہوتی رہتی ہے، لوگ روتے رہتے ہیں، بعض لوگ خوشی میں ہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین عرفے کے میدان میں اور دو سبق ملتے ہیں، دیکھیے عرفے کے میدان میں کتنے لوگ جمع ہو گئے، پورے مسلمان جمع ہو گئے، جتنے اللہ نے جن کو وہاں پہنچنے کی طاقت دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں پورے عرفے کے میدان کو یہ معلوم ہوتا ہے مسلمان کتنے بھی جمع ہو جائیں مگر اپنی رحمت کے بھکاری ضرور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ایسے ہے جو ان کو مکمل طور پر کیا کرتا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو چاہے وہ پہلے پیدا ہوا ہو یا قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ پیدا ہو، چاہے وہ انس ہو یا جن ہو، اگر وہ سارے لوگ دنیا کے سارے بندے مسلمان مل کر اگر کسی جگہ کھڑے ہو جائیں اور میرے سے مانگیں اور میں سارے لوگوں کو دوں تو میری رحمت کے خزانے میں کتنی کمی آتی معلوم ہے، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اٹھایا جاتا ہے۔ متحضرین یہی ہے، ہم یہ میدان عرفہ کے مجمع کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے اتنے لوگ مل کر مانگیں مگر میری رحمت، میری رب کے رحمت کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے، یہی تو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور آخری چیز کیا معلوم ہوتی ہے، دو چیزیں عرفہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ لوگوں جیسے عرفے کے میدان میں حد نگاہ تک تمہیں لوگ نظر آتے ہیں نا، یہی محشر کا میدان میں یہی حال ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب عرفے کے میدان میں ہوتے تو زار و خطار روتے، کبھی کبھی ان کے احرام کپڑوں کو مٹی لگ جاتی تو کیا بولتے معلوم ہے، لوگوں دیکھو یہ احرام کی دو چادریں اصل میں میرے لیے کفن کی چادریں، حقیقت میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو مجھے حد نگاہ تک لوگ نظر آتے نا، یہ میدان مجھے مکمل طور پر قیامت کی یاد دلاتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا اگر حالت احرام میں مر جائے تو اس کے سر کو بھی نہیں ڈھانپنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوگا۔ اور آخری بات، یہ عرفے کا میدان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین تقریر فرمائی، اس تقریر کے آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں دیکھو یہاں جو لوگ ہیں نا، جو لوگ نہیں ہیں ان تک پہنچا دو۔ صحابہ اکرام نے اس کو سنا اور اپنی زندگی میں دنیا کے کونے کونے تک پیغام کو پہنچایا۔ اور آج ہندوستانی پورے جغرافیہ کا جائزہ لے کر دیکھیں، دن بدن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایک منٹ میں ایک نئی نئی مصیبت آ رہی ہے۔ ان تمام مصائب سے چھٹکارا اگر پانا چاہتے ہیں تو ہمیں میدان عرفہ کا وہ پیغام یاد رکھنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ سن چکے ہیں جو نہ سن چکے ان کو پہنچاؤ۔ جو دین آپ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تن من دھن کی بازی لگا کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ معاذ رضی اللہ یمن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں انتقال ہو جاتا ہے، لہذا یہ دعوتی فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی طرف بلانے والا بھیجا، جہنم سے بچانے والا بھیجا۔ یہ ساری انسانیت جتنے بندے دنیا میں ہیں انسانوں کی شکل میں جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو جنت کے راستے کی
طرف نہیں بلائی تو سمجھے ہم نے عرفے کے پیغام کو ایسے ہی گوا دیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے عرفے کے دن کو ہم عام دنوں کی طرح نہ سمجھیں۔ عرفے کا دن بڑا انقلابی دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے، اپنی رحمت کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو حاجی حج میں ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، غیر حاجی روزہ رکھ کے مکمل طور پر اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو عرفے کا روزہ یہ اتوار کو آتا ہے، آپ ہفتے کے دن بھی روزہ رکھیں اور اتوار کے دن بھی روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ عید جو ہے پیر کو منائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس سال کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ گزارے، اور یہ امن و سلامتی سے گزرے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شیعہ نہیں آ رہے ہیں، سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی حفاظت فرمائے، اور جتنے حج کرنے والے دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے حج کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کی مکے میں، مدینے میں اور عرفات میں، مزدلفہ میں سب جگہ حفاظت فرمائے، اور اس سال کا جو حج کے دن آنے والے ہیں اللہ حج کے دنوں میں ہر حادثات سے ان کو محفوظ رکھے۔ جیسے یہ حج سلامتی سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو حج مبرور بناتے ہوئے سلامتی کے ساتھ ان کو ان کے وطن کو واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب غیر حاجیوں کو عرفے کے روزے کی پابندی کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔